السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کی نیول انکریج سوسائٹی میں, اور میرے عقب میں آپ ایک بڑا شاندار گھر دیکھ سکتے ہیں. یہ گھر باہر سے جتنا شاندار اور لگژریس لگ رہا ہے, اندر سے بھی اتنا ہی پر آسائش اور آرام دہ ہے. لیکن یہاں پہ کون رہتا ہے؟ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ کس شخصیت کا یہ گھر ہے, کون یہاں پہ آباد ہے. لیکن جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس گھر میں کون افراد رہائش پذیر ہے, تو آپ کو خوشگوار حیرت کا ایک جھٹکا لگے گا. سو تیار رہیے اس جھٹکے کے لیے, اور آئیے میرے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کون لوگ آباد ہیں. جی تو جناب, یہ ہے اس شاندار اور پر آسائش گھر کی انٹرنس. اب آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ اس گھر کی انٹرنس پہ یہ سگریٹ اور چرس ورس کا کیا سین ہے. تو بنیادی طور پر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ دا نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر ہے, جس کی بہترین اور بڑی شاندار عمارت میں نے آپ کو دکھائی. یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ افراد جو زندگی سے دور ہوتے ہیں, جو اپنے رشتوں سے دور ہوتے ہیں, جو موت کے ہر لمحہ قریب جا رہے ہوتے ہیں, انہیں زندگی کی نوید یہاں پہ سنائی جاتی ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں خواجہ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جناب. ہمارے ساتھ کفایت حسین صاحب موجود ہیں اور سمیرہ صاحبہ موجود ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں اس ادارے کی, کفایت صاحب CEO ہیں. تو ذرا ہم بیٹھتے ہیں, اس سے گپ شپ لگاتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ایک ٹور آپ کو اس شاندار ادارے کا انشاءاللہ دیتے ہیں. کفایت بھائی یہ بتائیے کہ یہ خیال کیوں آیا, یعنی اس سے پہلے آپ کے پیشے کی وابستگی کچھ اسی طرح کے معاملات سے تھی, یا کچھ اور چیز جس نے موٹیویٹ کیا کہ آپ کو ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے زندگی میں؟ پوری دنیا میں جو نوجوان نسل جو تباہ ہو رہا ہے اور اپنی ساتھ اپنے پیاروں کی جو زندگی تباہ کر رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ایک بندہ پورے گھر میں ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پورا گھر جلتا ہے, تو اس لیے ہم نے یہ انیشیٹو اٹھایا ہے. ہماری PWD برانچ اور ہماری یہ نیول انکریج برانچ دونوں میں الحمدللہ تقریباً 10 سال سے ہم یہاں پہ کام کر رہے, اور ہمارے پاس اوورسیز پیشنٹ جو UK, امریکہ, کینیڈا سے جو پیشنٹس آ رہے, وہ مکمل صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. یہ تو بڑے فخر کی بات ہے کہ وہاں سے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ علاج زیادہ بہتر ہے, جہاں ریہیب زیادہ بہتر ہے, وہاں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں اور یہاں سے وہ مستفید ہو کے جا رہے ہیں. تو کیا فرق کیا ہے, لوگ کیوں ترجیح دیتے ہیں نیو لائف کو؟ بیسکلی ہمارے پاس تقریباً لاسٹ 10 ایئر سے جتنے بھی اوورسیز پیشنٹس آتے ہیں, جیسے کہ UK, امریکہ, کینیڈا, یہ وہ ملک میں بتا رہا ہوں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بہتر علاج ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو علاج ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیمات ہے وہ بہت ضروری ہے. اکثر پیشنٹس یہاں پہ جب آتے ہیں, ان کو صبح کے ٹائم پہ جب ہم سورہ رحمان اور سورہ 5 وقت کی نماز پڑھواتے ہیں تو وہ ایک اچھا فیل کرتے ہیں, اور خود ہی ریکمینڈ کرتے ہیں جو پیشنٹ ڈسچارج ہو کے جاتے ہیں کہ آپ نے نیو لائف میں جا کے ہی ٹریٹمنٹ کروانی ہے. اور زیادہ تر پیشنٹ ہمارے ریفرنس سے ہی آتے ہیں. آپ کو بھی ذرا زحمت دیتے ہیں جی. مجھے بتائیے کہ نارملی کتنا وقت لگتا ہے آن این ایوریج؟ اگر ہم بات کریں تو ویسے تو ظاہر ہر نشے کے لیے کچھ الگ وقت درکار ہوگا, لیکن عام طور پہ آن این ایوریج کتنی دیر میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نشے کی لت میں مبتلا شخص واپس زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ وقت کی جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ ڈفرینٹ پرابلم کے ساتھ لوگ آتے ہیں تو ٹائم بھی ڈفرینٹ لگتا ہے. پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا ہوتا ہے, اور وہ بھی لائک 1 منتھ تک, 15 days, 21 days, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈرگس کون سے لے رہے ہیں. دین ان کی ریہیبلیٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ 90 days میں پیشنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جاتے ہیں, ان کی اچھی ریکوری ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آلموسٹ 15 to 3 months تک جو ہے وہ یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ کیسے کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے بس ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا تھا کہ سب سے اہم چیز واپس زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے کسی بھی شخص کے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز واپس زندگی میں لوٹنے کے لیے کہ ان کو تھوڑی سی لائف اسکلز آنی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈرگس میں ہیں, اب ان کا وہ کانفیڈنس نہیں رہا, اینگر کے ایشوز ہیں, سوشلائزیشن میں پرابلمس ہیں, ریلیشن شپ ایشوز آ گئے ہیں, خود پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ان کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی. تو وہ ہم لائف اسکل ٹریننگ دیتے ہیں. جیسے ان کی ریکوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو جو لاسٹ کے ان کا کچھ ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ان کو لائف اسکل ٹریننگ دیتے ہیں, اینگر مینجمنٹ پہ, گول سیٹنگس پہ, ان چیزوں پہ. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ویسے نارملی تو جو میری روایت ہے وہ تو یہ رہی کہ اس طرح کے اداروں میں جو خامیاں ہیں میں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ ذرا اسی نیت سے چلتے ہیں کہ اگر کوئی خامی ہو تو وہ بھی بتایا جائے, اور جو اچھائیاں ہیں وہ بھی لوگوں کو بتائی جائے. بہت اچھا ہوگا اگر خامیاں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو امپروو کریں گے. پھر ایک چھاپا مارتے ہیں مل کے, آ جائیں. اچھا جی, واہ واہ واہ.
تو یہ آپ لوگوں کے کھانے پینے کے لیے ہے اس جگہ؟ نہیں، یہ پیشنٹس کے لیے یہاں پہ جو بریک فاسٹ لنچ واقعتاً جی بالکل یہ پیشنٹس کے لیے، اور اگر کوئی پیشنٹ یہاں پہ آتے تو وہ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ انہی کے لیے، یہ نہیں کہ یہ فیملی کے لیے، پیشنٹس کے لیے. بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے مجھے ماشاءاللہ. یہ ڈائننگ ایریا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے سٹنگ ایریا بھی. تو یہ کیا کمال بات ہے کہ ہم نارملی یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو نشے میں مبتلا ہیں تو وہ تو ایسی ٹریٹمنٹ کے مستحق نہیں ہیں، ان کو تو بس بہت سختی کے ساتھ اور بہت ہی گندے سے ماحول میں اور اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے. لیکن یہاں تو اچھا بھلا آدمی ٹھیک ہو جائے ماشاءاللہ. نہیں، ڈیفینیٹلی ان کی تو زیادہ محبت کی ضرورت ہے. ان کو تو پہلے ہی سوسائٹی میں وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہوتی. اور ڈرگس کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ نشے کی بیماری کا، وہ اٹسل بہت ٹف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کا انوائرمنٹ انہیں نہیں دیں گے تو وہ کیسے ٹریٹمنٹ میں ان رہیں گے؟ تو سسٹینیبلٹی نہیں رہے گی. تو اس وجہ سے اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرنا ضروری. نارملی ہم نے جس طرح کے ریہیب سینٹرز دیکھے بدقسمتی سے ان سے بالکل مختلف. سو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حیرت برقرار رہتی ہے یا نہیں. آئیے. اچھا جی، تو یہ ہم نے ڈائننگ ایریا دیکھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ فائد صاحب نے، سمیرہ صاحبہ نے جس طرح سے کہا تھا وہ انیشیلی تو ایسا ہی ثابت ہوا. تو ذرا بیڈ رومز اور باقی جگہ بھی دیکھتے ہیں جو جہاں پہ لوگ رہتے ہیں جو. اچھا جی، تو یہ کیا انتظامیہ میں سے یا آپ لوگوں میں سے کسی کے آرام کرنے کی جگہ؟ نہیں، یہ جو نیچے فلور ہے یہ بیسکلی ہمارے فیمیل پیشنٹس کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی فیمیل پیشنٹس آتی ہے تو یہاں پہ وہ ان کو اسٹے کروایا جاتا ہے. اور ہمارا ایک خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیمیل جو پیشنٹ آتی ہے ہم لازمی ان کے ساتھ فیمیل جو ہے نا، جو فیملی ممبر ہے ان کو ساتھ ضرور رکھتے ہیں. اچھا، عام طور پہ جو ہمارے یہاں ریہیب سینٹرز ہیں یا اس طرح کے جو ادارے جو نشے کی لت میں مبتلا افراد کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تصور یہ کہ خواتین کے لیے شاید وہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ کیسے آپ میک شیور کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ ان کی فیملی میں سے کوئی ایک شخص موجود ہو، دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ ماحول بھی بہت شاندار، لیکن اس کے علاوہ اور کیا میئرز ہیں جو لیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بتا دوں تمام دیکھنے والوں کو کہ ہم پرائیویسی کو سب سے پہلے مینٹین رکھتے ہیں. اور فیمیل کے ساتھ جو اپنی فیمیل جو فیملی ممبر ہے، چاہے وہ بھائی ہے، ہسبینڈ ہے، کوئی بھی یہاں پہ رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فیمیل کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس 24/7 فیمیل سٹاف نرس بھی ہوتی ہے. وہ ان کو ڈائریکٹر صاحبہ خود خاتون ہے تو جی بالکل یہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری پیورٹی یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹس کے ساتھ اگر وہ رہتے تو وہ ذرا زیادہ ہی مطمئن ہوں گے کہ ہم ان کو کیا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. جی. اور میں نہیں، وہ تو مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتا، میں بہت مطمئن ہو گیا ہوں یہاں آ کے. ایک تو ظاہر ہے جس طرح سے اس کمرے کو ڈیزائن کیا گیا ہے، جتنا کلرفل ہے، جتنا صاف ستھرا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو بڑی اچھی چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ مشین موجود ہے. تو یہ واقعتاً پیشنٹس کے استعمال میں آتی ہے، یہ جو مساج کرنے والی مشین ہے؟ یہ پیشنٹس کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے، اینی ٹائم وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ان کے کمرے میں جب جی چاہے استعمال. تو یہ میں رہ سکتا ہوں یہاں پہ؟ میں تو چاہ رہی اس کو آن کر کے دیکھ لیں، یہ نہ کہ یہ آن نہیں ہوتی ہے. پلیز ذرا دیکھیں نا اس کو، یہ تو ضرور دکھائیے. تو جناب یہ ہمہ وقت کمرے میں موجود ہے. سو دیٹ ظاہر ہے بیکاز آپ ایک زندگی کے فیز سے دوسرے فیز میں جا رہے ہیں تو اسٹریس ہے، آپ کے جسم کو تھوڑا ریلیکس ہونے اور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ذرا میں بھی دیکھوں کہ یہ اس طرح تو مجھے نیند آ جائے گی. کام کرتے جاتے ہوئے اس کا لطف لیں گے. کیا بات ہے جی، زندہ باد. تو یہ فلی آٹومیٹڈ مشین. تو اس میں کتنا کردار واقعتاً کہ آپ کا جسم تھوڑا ریلیکس ہوتا رہے بیکاز آپ بہت اسٹریس سے گزر رہے ہیں نا جب آپ اس فیز میں سے. جی بالکل. یہاں پہ چونکہ مریضوں کے لیے تو بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہم نے رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ باہر واک کرنا، صبح کا ٹائم پہ، شام کا ٹائم پہ واک کرنا، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا. اس کے علاوہ قاری صاحب کا لیکچر، میڈم کا لیکچر، اس کے علاوہ اور جو کونسلرز ہیں ان کے ساتھ لیکچرز. مطلب ہم نے صبح سے لے کے شام تک ہم نے ایک روٹین بنائی ہوتی ہے، ہیلدی روٹین، اور ان کو تمام پیشنٹ اچھے طریقے سے فالو کرتے. اچھا، ایک چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ نیول انکریج والی برانچ میں آتے ہوئے مجھے خود میں نے دیکھا کہ بہت سٹریس ریلیو ہوا جو ہم سفر کر کے آئے تھے، کیونکہ اتنے خوبصورت علاقے میں ہے تو یہ اٹ سیلف ایک بڑا سٹریس ریلیور ہے. جی بالکل. یہاں پہ جب شروع میں ہم میاں بیوی خود شفٹ ہوئے تو ہم نے جب اس کا وزٹ کیا، ہم نے دیکھا ہے تو وہ خود ہم اس دن بڑے سٹریس میں تھے اور ہم خود ہی بڑے ریلیکس ہو گئے تھے. اور جب یہاں پہ ہم نے سٹارٹ لیا ہے اس کو منی کینیڈا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس علاقے کو. کمال ہے جی. مساج مشینیں ہیں، ٹریڈ ملز دیکھ رہا ہوں. تو اس کے علاوہ بھی کوئی فیسلٹی ہے؟ بالکل. یہ تو صرف ہم نے فیمیل کے لیے ٹریڈ مل رکھی ہوئی ہے، ویسے جینٹس کے لیے مکمل جم کی سہولت موجود ہے. چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں. کیا بات ہے.
اب ہم کس طرف جا رہے ہیں جی؟ اچھا بھائی واہ کیا بات ہے. یہ آپ لوگوں کے زیر استعمال ہے؟ میں بہت معافی چاہتا ہوں, مجھے ایسا ہر چیز دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے. نہیں, یہ بیسکلی پیشنٹس کے لیے. یہاں پہ وہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں. کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے اتنی خاموشی میں لیکن پانی کے گرنے کی خوبصورت سی چھوٹی سی آواز آ رہی ہے. یہ ایک قسم کی ریلیکسیشن ایکسرسائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے, تھوڑا سا آپ اس کی ساؤنڈ کو سنتے ہیں تو نیچر کو فیل کر سکتے ہیں, اور فور ٹائم بینگ یہ ہے کہ آپ کی ٹینشن تھوڑی سی ریلیز ہو جاتی ہے. ابھی یہ بھی ایک روم ہے جس میں ابھی جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ فیمیل کو پیشنٹ جب ہم ایڈمٹ کرتے ہیں تو فیملی کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. فیملی ممبرز اگر ساتھ رہنا چاہے تو وہ بھی رہ سکتے ہیں, اور اگر کوئی میل پیشنٹ ہے اور ان کی بھی فیملی ممبر ساتھ رہنا چاہیں تو وہ بھی رہ سکتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے دیکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا ہے. کیا بات ہے, یعنی یہ ایک طرح سے ٹوین روم ہے نا, جیسے ہوٹل دنیا کے بہترین مہنگے ترین 5 سٹارز میں 7 سٹارز میں رکنے کا رہنے کا دیکھنے کا اتفاق ہوا, لیکن ہر جگہ ٹوین روم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی اسمال سائز بیڈز لگے ہوں گے, لیکن یہ دونوں کوئین سائز یا کنگ سائز بیڈز ہی ہیں. اچھا کچھ سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں ضرور آپ لوگوں سے پوچھوں. ایک تو یہ کہ کس طرح کی ایڈکشن نارملی زیادہ ہے, آپ غالباً اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گی, اور پھر یہ کہ ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے. یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے. تو اس وقت یہاں پہ جو لوگ ہیں یا جو آپ کی PWD کی برانچ ہے وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں تو زیادہ ایڈکشن کس چیز کی ہے نارملی؟ آج کل تو زیادہ ایڈکشن جو ہے وہ آئس کی ہے. آئس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں نا, تو آئس بہت کامن ہو رہا ہے. یہ تو آپ نے بتایا کہ آئس سب سے زیادہ کامن اس وقت, اور بڑی بدقسمتی سے ایسا مہلک اور خطرناک نشہ کہ فہد بھائی آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ جو پاکستان کے باہر سے پیشنٹ آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ بڑی سکسیس ہے, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو وہ عام طور پہ کس طرح کے نشے میں مبتلا ہیں؟ بہت سے جو اوورسیز ہے وہ جب UK, امریکہ, کینیڈا سے ہمارے پاس آتے ہیں وہ ویٹ اور کوکین کے ساتھ آتے ہیں. تو موسٹلی جو پاکستان میں آئس فیمس ہے اور UK میں کوکین جو ہے نا وہ فیمس ہے. ہمارے اوورسیز کے کلائنٹ ہیں, ہم باقاعدہ ان کو وہاں کے فیملی سے جو کانٹیکٹس ہے وہ شیئر کرتے کہ وہاں کی پیشنٹ سے پوچھے, وہاں سے ان سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے, اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے تو آپ ضرور آئے. یہ بڑے کانفیڈنس کی بات ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی, جنہوں نے عام طور پہ ہمیشہ ایسے اداروں کی نگیٹیوٹیز ہی ہمارے سامنے آئی, ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں دکھایا, لیکن یہ بہت بڑی بات تھی کہ اگر یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ ہم یہ دکھائیں تو اس کا مطلب ہے بہت کانفیڈنٹ ہیں اپنے اس پورے میکینزم پہ, اپنے طریقہ علاج پہ, اپنے ایمبیانس پہ, اپنے ایٹماسفیئر پہ. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو یہاں ایک مشکل وقت گزار کے گئے ہیں وہ تو جان چھڑواتے ہیں, ان کو وہ ادارہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اچھا لگے. اگر وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں جا کے اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کانٹیکٹ شیئر کریں تو بڑی اعتماد کی بات ہے. کیا بات ہے جی, بہترین منرل واٹر یہاں پہ. کھانے کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیں کہ کیسے میک شیور کرتے ہیں کہ وہ جو بھی اسٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل؟ جی بالکل, ہمارا جو مینیو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے, کیونکہ اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو ہم یہاں پہ خود کوکنگ کرتے ہیں, کیونکہ باہر کے جنک فوڈز آپ کو پتہ ہے لیور اور بہت سی بیماریوں میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے, لیکن زیادہ تر ہم ونس اے ویک ان کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ آپ ونس اے ویک جو ہے نا باہر سے آرڈر کر سکتے ہیں, میکڈونلڈ یا KFC. یہاں پہ ذرا ہم مختلف دیکھ رہے ہیں, یعنی ایک بیڈ ہم کوئین سائز دیکھ رہے ہیں اور ایک سوری میں بڑا سائزز میں پھنس گیا ہوں, لیکن یہ کیا لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے سوسائڈل آئیڈیشن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, اگر ڈرگس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سیویئر قسم کا ڈپریشن ہے, تو اس لیے ہم اسٹاف جو ہے 24 آور ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی مانیٹرنگ ہو سکے. سب کے ساتھ یہ جن میں آپ یہ ٹینڈنسی زیادہ دیکھتے ہیں؟ ٹینڈنسی ہوتی ہے ان کے لیے. صحیح, اور یہ بالکل درست بات ہے. ظاہر ہے چونکہ میرا ایک طرح سے پروگرامس پہ اور کہ آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ اس لیول تک چلا جاتا ہے کہ جہاں آپ ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے کہ بس زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے, سارے رشتے تباہ و برباد ہو گئے ہیں, کوئی امید کوئی آس نہیں ہے, تو آپ خود کی اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس صورت کے لیے بھی انتظام موجود ہے. ذرا ہم ٹریٹمنٹ پہ اگر آپ تو بیٹھ کے ذرا کچھ بات کرتے ہیں. آئیے, یہ ایک بہت شاندار بات کہ میں جب آیا ہوں تو میں نے میچ لگا ہوا یہاں پہ دیکھا, اعظم خان صاحب کی بیٹنگ. سو یہ یہاں پہ ہر کمرے کے اندر ٹی وی موجود ہے, تو ایک نارمل زندگی دینے کی بھرپور کوشش ہے ماشاءاللہ, وچ از ویری گڈ. تو سب سے امپورٹنٹ بات جس کے لیے ہم یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ٹریٹمنٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے ان افراد کا. تو سر مجھے اگر آپ بتا سکیں کہ وہ کیا بین الاقوامی معیارات یا اسٹینڈرڈز ہیں جن کو آپ ملحوظ خاطر رکھتی ہیں کہ ان کے مطابق ان مریضوں کا ٹریٹمنٹ کیا جائے؟ ٹریٹمنٹ میں سمجھنے کی بہت ضروری ہے جو بات ہے وہ یہ کہ پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے نا ٹریٹمنٹ کا وہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب ایک پرسن ڈرگ چھوڑتا ہے تو اس کو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں.
اب اس وڈرول سمٹمس کو مینیج کرنے کے لیے میڈیکیشن دی جاتی ہے جس کو سپروائز کرتے ہیں ہمارے سائیکیٹرسٹ. جو ہمارے ابھی آپ نے بات کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی, تو جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہیں اور وہ ایڈکشن اسپیشلسٹ بھی ہیں اور سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. سو اس طرح ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو پیریڈ ہوتا ہے جیسے ہی وہ گزرتا ہے دین وہ ریہیبلیٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ریکوری اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ریکوری میں جو ہے وہ ایک پوری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے جس میں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, سرٹیفائڈ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ایڈکشن کاؤنسلرز ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں. یہ پوری ٹیم مل کے کام کر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ اس میں فیملی کی بھی پیرالل کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے. ایز یو نو کہ جب ایک گھر میں ایک بندہ جو ہے وہ ایڈکشن میں ہوتا ہے, نشے میں ہوتا ہے, تو فیملی بھی سفر کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی کوڈ ڈپینڈنسی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ سیشنز رکھتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے علاوہ جو ماحول ان کو فراہم کر رہے ہیں اس میں کیا چیز آپ کے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو کلرز اور باقی سب چیزیں بڑی شاندار آپ نے فراہم کی ہیں, اس کے علاوہ لیکن دیکھیے ماحول میں یہ کہ ایک چیز جو ہمارے پیشنٹس اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرے کوئی نا, ٹھیک ہے, ماحول بھی ان کو پسند آ گیا, ہر چیز ان کو پسند آ گئی, لیکن ان کو انڈرسٹینڈ کرے جو وہ فیل کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. سو یہاں پھر وہ تھوڑے بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ اسٹاف ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہے, ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں, ہماری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی جو بھی پرابلمز رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈرگس میں آئے یا آگے جو بھی ان کے کنسرنز ہوتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, تو وہ سب ہم یہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے. بلیف سسٹم جو ہے آپ کا یا مذہب جو ہے یا آپ کا عقیدہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, آئی ایم شیور, اس سارے معاملے کے اندر. تو پاکستان کے باہر جو لوگ ہیں ان کو ذرا ایک اور طرح کا کلچر ہے جس میں انہوں نے رہنا ہے, یا وہاں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان میں ایک اور طرح کا کلچر ہے اور شاید بلیف سسٹم پہ اتنا زیادہ فوکس بھی نہیں کیا جاتا. آپ کے خیال میں وہ عقیدہ جو ہے, وہ مذہب جو ہے, وہ ایمان جو ہے, اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے یہاں پہ اس سینٹر میں کہ جس سے الٹیمیٹلی لوگ واپس آئیں اپنی زندگی کی طرف؟ یہاں پہ چونکہ ہمارا جو خاص طور پہ جو عالمی دین ہے اس میں سب سے پہلے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد, ماں باپ کے حقوق جو مین چیز ہے جو اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جو درس ہوتا ہے وہ اس کو بہت سے پیشنٹس نے یہ کہا ہے کہ ہم قاری صاحب کے لیکچر سے متاثر ہوئے ہیں اور ہم اپنی نئی زندگی کی طرف آنا چاہتے ہیں. جناب, تو یہاں بھی پی ایس ایل کا میچ دیکھا جا رہا تھا لیکن جو دوست دیکھ رہے تھے انہوں نے سے ریکویسٹ کی ذرا تھوڑا سا ریکارڈنگ کے لیے دے دیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بہترین لوکیشن, اتنی شاندار فیسلٹیز, آپ نے ماشاء اللہ اس کو بڑی محبت سے, بہت اپنائیت سے ڈیزائن بھی کیا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ بھی بڑی شاندار چل رہی ہے, تو آئی ایم شیور یہ بہت مہنگا ہوگا. جی, نیو لائف کی 2 برانچز ہے. ایک میں نے شروع میں بتایا کہ یہ PWD میں ہماری ایک برانچ ہے, چونکہ وہ بھی 2 کنال پہ ہے اور وہاں پہ ہمارے پاس شیئرنگ روم سسٹم ہوتا ہے, 4 بیڈ شیئرنگ, 6 بیڈ شیئرنگ. اور کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم ان کو نو پروفٹ نو لاس کے ساتھ, مطلب وہ ہم رکھتے ہیں اور اس میں ایٹ اے ٹائم ساروں کو تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ ڈیفینیٹلی کام بھی کرنا ہے, تو اس میں 2 سے 3 پیشنٹ ہم ایٹ اے ٹائم ان کے ساتھ جو ہے نا فری آف کاسٹ جو ہے نا رکھ رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے PWD برانچ ہے اس کے جو چارجز ہے وہ بہت ہی ایک منیمم چارجز ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے نیول اینکریج کے جو چارجز ہے وہ تھوڑے سے ہائی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ شیئرنگ روم سسٹم ہے, یہاں پہ 2 بیڈ شیئرنگ اور سنگل روم کا سسٹم ہے. جو بہت سے اوورسیز وہاں پہ باہر جو ہے نا UK امریکہ میں جو اتنے زیادہ ایکسپینس وہاں پہ کرتے ہیں اس کے ایک بالکل نومینل سے چارجز یہاں پہ پاکستان میں ان کے آتے ہیں. کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں وہاں پہ کہ فار ایگزامپل 1 مہینے کی ٹریٹمنٹ وہاں کیا کاسٹ کرتی ہوگی رفلی اور یہاں کیا کاسٹ کرتی ہے؟ جی بالکل, ہمیں بہت سے پیشنٹس نے بتایا کیونکہ وہاں پہ یہ پیشنٹ ریہیب کے لیے گئے ہوتے ہیں اور ان کو اخراجات کا اندازہ ہوتا ہے. تو ایک پیشنٹ جو ہمیں بتا رہے تھے کہ 1 مہینے کے وہاں پہ اگر ہم ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو 40 lakhs جو ہے نا وہ پاکستانی ایکسپینس آتے ہیں, جو یہاں پہ 2-3 لاکھ میں آپ کا جو ہے نا وہ آرام سے یہاں پہ یعنی 5 اسٹار فیسلٹی کے ساتھ. جی بالکل اسی طرح یہ ہمارے جو الحمدللہ یہاں پہ جو ہمارا جتنا لگژریس ہم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ جو ہے نا یہ ریہیب بنایا ہے, تو ہمارے پاس پورے پاکستان سے بلکہ پورے دنیا سے اوورسیز UK امریکہ کینیڈا سے جو پیشنٹس آتے وہ ہم بہت تعریف کرتے ہیں. یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ نارملی والدین کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بچے کس طرح کی کمپنی میں ہیں, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیا چیز استعمال کر رہے ہیں, اور عام طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹھیک چل نہیں رہا. تو اگر کسی کو شک ہے اپنے بچوں پہ, اپنے بیٹے پہ, اپنے بھائی پہ, کسی بھی فیملی ممبر پہ کہ وہ اب اس لت میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
सबसे पहले तो अगर किसी को अपने बच्चे के ऊपर शक है तो सबसे पहले उनको एक अच्छी अथेंटिक लेबॉर्ट्री से ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल ज़रूर करवाना चाहिए, या हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर से भी ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल कर सकते, हमें रिपोर्ट भी व्हाट्सएप कर सकते। उसके बाद आपको स्टेप लेना चाहिए ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें भी दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स का ड्रग स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन उनको हिस्ट्री, जब उनकी साइकोलॉजिस्ट हिस्ट्री टेकिंग करती है तो वो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद वो ओकेजनली वो यूज़र होता है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं आउटडोर ट्रीटमेंट। और जो कुछ लोग उनकी जो कंट्रोल नहीं होता अपने ड्रग्स पे, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे जब ड्रग्स लेते हैं तो उनको हम रिकमेंड करते हैं इंडोर ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बगैर ड्रग्स के नहीं रह सकते। दोनों का ट्रीटमेंट प्लान मुख्तलिफ होता है। जी, इस तरफ जनाब टेबल टेनिस है, हमारे एक साथी जो यहाँ ज़ेर इलाज में नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो हम उनको ज़रा अवॉइड करते हैं दिखाना। जिम की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बड़ी शानदार बात है, और मेरा ये बिलीव है कि आपकी जो वर्जिश है या जो आपका जिस्मानी कसरत है वो बहुत ज़रूरी है आपकी ज़हनी सेहत के लिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो यहाँ पे चूँकि ये हम जहाँ पे खड़े, यहाँ पे पेशेंट्स के लिए हमने एक प्रॉपर रूटीन बनाई हुई है कि आपने मॉर्निंग में और नाइट में आपने जिम ज़रूर करनी है, क्योंकि हम जो मेडिकेशन, क्योंकि हम किसी किस्म की उनको जो मेडिकेशन है वो मिनिमम मेडिकेशन और मैक्सिमम काउंसलिंग और एक्सरसाइज पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वो प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो ही उनको अच्छी नींद आएगी। इसका बड़ा ट्रीटमेंट इफेक्ट होता है। जब आप ड्रग्स यूज़ करते हैं तो आपके ब्रेन में केमिकल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको डोपामिन कहते हैं, उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में होते हैं, आपका मूड बहुत लो होता है। तो एक्सरसाइज करने से ये देखा गया है कि आपके डोपामिन का लेवल जो है वो नेचुरली बेहतर हो जाता है और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है ना वो कम हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल ज़ाहिर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसमें मैं अपनी वीडियोस भी बना चुका हूँ। अपने वेट लॉस के हवाले से भी मैंने बहुत बताया लोगों को कि आप यकीन जानिए कि वर्जिश के बाद 40-45 मिनट की जब आपने अच्छी वर्जिश की हो, वॉक की हो, उसके बाद आपको वाकई लगता है कि आप फ्लाई कर रहे हैं, और ये बहुत, वो आप डोपामिन की बात ही कर रही हैं। क्या कोई भी आके विज़िट कर सकता है? अब हम इतनी चीज़ें दिखा रहे हैं, या जैसे आपने भी कहा वेबसाइट पे मौजूद हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी डिसीजन लेने से पहले कि यहाँ उसको अपने फैमिली मेम्बर को रखना है, वो आके ये सारी फैसिलिटीज़ खुद देख सकता है? अब मुझ में भी जिम्मेदारी आ गई है। बिल्कुल देख सकते हैं, हम इस तरह भी दिखा रहे हैं, वो खुद से भी आके देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, मतलब हर तरीके से वो अश्योरिटी ले सकते हैं। तो बाहर जनाब, मैंने जिस तरह बताया कि आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का, हमें हर तरफ सब्ज़ा दिखाई दे रहा है। इट्स सेल्फ ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कुशादा है, बहुत एरी है, बहुत अच्छी लाइट का इंतज़ाम है, पीछे भी बहुत अच्छा ओपन एरिया है, और लॉन भी यहाँ पे। तो ये लॉन भी इनके लिए इस्तेमाल में कभी आता है? जी बिल्कुल, यहीं पे ही हम वॉक, सुबह के मॉर्निंग वॉक और शाम को यहीं पे ही हम वॉक करवाते हैं, और आउटडोर गेम्स भी यहीं पे करवाते हैं। फ्रंट और बैक पे बड़ी वसी एरिया है, तो दोनों जगहों पे हम इनको वॉक शॉक करवाते हैं। और ये बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स आपने प्रोवाइड की हुई हैं, और यहाँ बैठ के गपशप लगाएं, चाय पिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना वॉक के बाद चाय पीनी है, चूँकि चाय का एक टाइम होता है 5 बजे का, बैठ के गपशप करते हैं, और मगरिब की नमाज के लिए फिर वो ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि आमतौर पर हमने देखा है कि लोग जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके बाद फिर वो वापस उसी चूँकि सोसाइटी में जाते हैं, उन्हीं दोस्तों में बैठना होता है, उसी तरह के लोगों में, तो वापस उसी लत में मुब्तला हो जाते हैं। तो एक तो ये कि इसके इम्कानात कितने होते हैं, और इसके लिए न्यू लाइफ क्या ऐसा कर रहा है कि वो फॉलोअप ऐसा कुछ हो कि लोग दूर रहे नशे से? देखिए, 60 to 70% कहा जाता है कि इसके चांसेस हैं रिलैप्स के, लेकिन हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और उसका तरीका यही होता है कि फॉलोअप प्लान बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बना के देते हैं पेशेंट्स को। ये नहीं है कि 3 months या 2 months यहाँ से ट्रीटमेंट करा के वो बिल्कुल हमारे साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। तो उनका फॉलोअप प्लान हम उनको बना के देते हैं। 15 days के बाद फॉलोअप्स पे पेशेंट्स आते हैं, उनकी ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और उनके वैसे भी जो यहाँ से जब वो जाएंगे तो उनको थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो साथ साथ हम एड्रेस करते हैं, साथ साथ उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, ताकि उनकी मोटिवेशन बनी रहे, और इससे रिलैप्स में बहुत जो है वो रिलैप्स की रेशो कम हो जाती है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जनाब। तो माशाल्लाह ये आपने देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये शेयर करते हुए कि मैंने अब तक जितने रिहैब सेंटर्स या साइकेट्रिक सेंटर्स देखे, बदकिस्मती से पाकिस्तान में उनका मेयार वो नहीं था जो होना चाहिए। हमने देखा लोगों को जंजीरों में बांध के रखा जाता है, हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही घुटन ज़दा माहौल में लोगों का इलाज किया जा रहा होता है, डरा धमका के
اس سے یہ ممکن نہیں ہے. اسی اپنائیت کے ساتھ, اسی خلوص کے ساتھ, اسی محبت اور پیار کے ساتھ ہی یہ کام ممکن ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر میں اس ویڈیو کی مدد سے انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونے جا رہی ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے انشاءاللہ.